بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 39 اور 40. جس طرح ہمارے رب نے سورج کے لیے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، ایسے ہی چاند کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے. نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں ایسا ہے جس طرح کے گویا تیر رہے ہیں. تو یہ سورج کے بارے میں گزشتہ کل کافی ساری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں آئی. چاند کے لیے ہمارے رب فرماتے ہیں ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، تو پورے مہینے کی بھی منزلیں ہیں اور پورے سال کی بھی منزلیں ہیں. اور اللہ جل جلالہ ایک تو 15ویں پارے میں اور ایک 11ویں پارے میں سورج اور چاند کے دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو بنایا اور سورج کو روشنی دینے والا بنایا. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو ضیاء روشنی بنایا اور اسی طرح چاند کو نور بنایا. وقدرہ منازل، دونوں کی منزلیں ہیں. جیسے میں نے گزشتہ کل عرض کیا کہ سورج کی بھی منزلیں ہیں اور چاند کی بھی منزلیں ہیں، اور 28 روزہ یہ منزلیں ہوتی ہیں، اور پھر چاند اس پورے مہینے میں 1-2 راتوں میں غائب رہتا ہے. پھر جب دوبارہ چاند نکل کے ہمارے سامنے آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلی رات کا چاند بہت باریک ہے، دوسری رات کا چاند تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے، پھر تیسری کا اور تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے، اور جب 14ویں رات اور 15ویں رات ہوتی ہے تو چاند پورا ہو جاتا ہے. تو یہ جو چاند کو کم کرنا زیادہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، یہ سب چیزیں میں نے مقرر کی ہیں. اور 15ویں پارے میں اور 11ویں پارے میں ان کی منزلوں کی اللہ پاک وہ بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں ہم نے ان کی منزلیں کیوں مقرر کی ہیں. تو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، سالوں کا معاملہ اور حساب کتاب. حساب کتاب کس چیز کا؟ کھیتی باڑی کا حساب، قرضوں کا حساب. میں تمہیں جان کی فلانی تاریخ میں قرضہ دوں گا، میں تمہیں جو ہے وہ ہجری کے حساب سے دوں گا، میں تمہیں یعنی عیسوی کے حساب سے قرضہ دوں گا. اسی طرح تمہارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تم ان تاریخوں کے حساب سے مقرر کرتے ہو. ایسے ہی یہ جو چاند ہے ہماری بہت ساری عبادتوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جیسے میں نے کل یہ بات کہی تھی، جیسے ہمارے اسلامی مہینے، جیسے ہمارا روزہ ہے وہ بھی ہمارا فرض ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اسی طرح ہماری عید الفطر ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ صوموا لرؤیتہ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ۔ لوگ تو 2099 تک کے حسابات لکھ چکے ہیں کہ چاند کا یہ حساب ہوگا، تو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جو روزہ ہے نا وہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا، ہاں حساب کتاب پہ مت چلنا۔ لوگ کبھی حساب ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں یہ تو ہر حالت میں یہ مہینہ 29 کا ہوگا، لیکن 29 کا نہیں ہوا، پھر 30 محرم ہو گئی اور اس کے بعد گزشتہ کل یکم سفر تھی، اور کتنے سارے لوگ لگے ہوئے تھے کہ یہ مہینہ اتنے کا ہوگا، اور حساب کتاب کیلنڈر سب اس کے مطابق، لیکن چاند اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ اس کی بھی بات فرمائی صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تمہارا جو روزہ ہو چاند دیکھ کر کے ہو، اور تمہارا جو عید ہو شوال ہو، جب تم عید الفطر مناؤ تو چاند دیکھ کر کے ہو۔ ایسے ہی ہماری جو بڑی عید ہے اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، ہمارا جو حج ہے اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، یعنی گویا روزہ بھی کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ ہے۔ پھر یہ جو ہماری زکوٰۃ کا حساب ہے، لوگ کہتے ہیں یکم جنوری کو زکوٰۃ دوں گا، تو یہ غلط ہے۔ یکم جنوری کی زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ 10 دن کا فرق آتا ہے۔ یکم جنوری کو کہتے ہیں نا زکوٰۃ دیں گے، تو اس سال تو یکم جنوری کو دیں گے، اگلے سال یہ یکم جنوری صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پیچھے 10 دن پیچھے جائیں گے آپ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ بھی قمری حساب سے ہوگا، زکوٰۃ کا حساب قمری حساب سے ہوگا۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر، یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو چاند کا حساب ہے یہ مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاند کی کیا تاریخ ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر بھی طلباء آج کل درخواست لکھتے ہیں، وہ چاند کی تاریخ نہیں لکھتے، وہ انگریزی تاریخ لکھتے ہیں، جی 7 اگست ہے، جی 8 اگست ہے، 9 اگست ہے، تو ان کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ چاند کی تاریخ کیا ہے کا پتہ نہیں ہے، تو چاند کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری یہ ہمارا یعنی سورج کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، بہت ساری چیزیں ہماری سورج کے حساب سے چلتی ہیں، لیکن چونکہ ہجرت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، پھر یہ جو تاریخ مقرر ہوئی ہے اس میں کافی صحابہ کے مشورے ہوئے کہ بھئی کون سی تاریخ مقرر ہونی چاہیے اور کس کا لحاظ ہونا چاہیے، تو پھر صحابہ نے یہ طے کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرات نے، کہ ہجرت والی تاریخ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی، تو کہا یہ جو ہماری ہجری ہے نا اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، اور ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آ جانا، اپنے سب چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ تو ہجری تاریخ ہجرت سے ہے کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کب کی تھی، تو اسی وجہ سے جو 13 سال پیچھے گئے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ 1446 یہ ہجری سے ہے کہ ہمارے نبی نے ہجرت کب کی، تو مدینہ منورہ کے جو 10 سال ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور آپ کے جو 13 سال محنت کے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، تو ہجری ہجرت سے ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا۔ پھر ہجرت کے 2 مطلب ہیں، ایک چھوٹی ہجرت، ایک بڑی ہجرت۔ چھوٹی ہجرت وہ کیا ہے؟ اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑنا، جس جگہ گناہ کا ماحول ہے اور آدمی کا دین پر چلنا مشکل ہے تو وہ اس علاقے کو اس ملک کو چھوڑ دے، ایسی جگہ چلا جائے جہاں دین پر چلنا آسان ہو اس کے لیے، اور اللہ کی سربلندی کے لیے اس کو ایسا کرنا ہوگا۔ یہ ہجرت کا ایک مطلب جو فرض ہجرت تھی، یہ وہ ہجرت تھی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہوئی، اور ایک ہجرت کیا ہے؟ وہ مرتے دم تک ہجرت ہے، اپنے علاقوں کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے۔
اس میں مجاہدین بھی شامل ہیں، اس میں تبلیغی سفر بھی شامل ہے، اس کے اندر مدارس کے بہت سارے طلباء ممالک کو چھوڑ کر کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وہ نکلتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور ایک بڑی ہجرت ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی ہجرت یہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاس جانا، گناہ والی زندگی چھوڑ دینا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر کون ہے؟ کہ وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو مہاجر ایک بڑی ہجرت، یہ بڑی ہجرت ہے۔ تو اسی وجہ سے ہجری تاریخ اس کو مسلمانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی ہجرت کی تاریخ پوچھے تو ہم مسجد کے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آج ہجرت کی تاریخ، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں بہت ساروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سفر کا چاند نظر آیا نہیں آیا، پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ آج اگست کی کیا تاریخ ہے، یہ حفظ یاد ہے سب کو، یعنی وہ اگر خواب میں بھی پوچھیں گے وہ بتا دیں گے اگست کی تاریخ ہے، اور سال کون سا ہے یہ بھی بتا دیں گے۔ لیکن اگر پوچھیں گے اسلامی کیا تاریخ ہے، یہ نہیں پتا، اسلامی سال کون سا ہے یہ بھی پتہ نہیں، پتہ نہیں یار 1415 ہے، 20 ہے، 30 ہے، پتہ نہیں، حالانکہ 1446 ہے۔ تو یہ چیزیں یہ باتیں جو ہیں یہ ویسی باتیں پھینک نہیں رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ باتیں اپنے عمل میں لانی ہیں کہ یہ جو چاند کا حساب ہے اور ہجری تاریخ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمان بالکل چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان بالکل چھوڑ دیں بھئی ہمیں کیا پتہ ہجرت کس کو کہتے ہیں، تو یہ جو میں نے پوری تشریح کی ہے ہجرت کی آپ کے سامنے، بہت ساروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہجری کا کیا مطلب ہے۔ بہت ساروں کو اس مجمع میں بہت ساروں کو یہ بات بھی پتہ نہیں کہ ہجری کو ہجری کیوں کہتے ہیں۔ تو آج بہت ساروں کو پتہ چلا کہ بھئی ہجری کو ہجری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تعلق اللہ کے رسول کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ آپ نے مکہ چھوڑا اللہ کے دین کے لیے اور مدینہ آئے، جب سے آئے اس وقت سے یہ تاریخ ہے کہ بھئی آپ کب تشریف لائے، تو آپ نے 10 سال گزارے، تو یہ اس کا حساب ہے۔ تو والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، ہوتے 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 جب یہ منزلیں ختم ہو جاتی ہیں، جب نیا چاند نکل آتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ تو چونکہ تشبیہ ہے، تشبیہ کے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے، ایک تو پتلے ہونے کے اندر تشبیہ ہے، دوسری بات آپ نے یہ بھی دیکھی ہوگی کہ کھجور کی جو پرانی ٹہنی ہوتی ہے اس کے اندر پیلاہٹ آ جاتی ہے، اور یہ جو چاند ہے جب آتا ہے تو چاند سفید نہیں ہے، چاند میں ہلکی سی پیلاہٹ ہے۔ تو یہ تشبیہ پتلے ہونے کے اندر بھی ہے اور یہ تشبیہ پیلاہٹ کے اندر بھی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چاند کا کیا حساب ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب ہمارے حساب کتاب سے چل رہے ہیں۔ اب جیسے بھی سورج آئے گا تو للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، رات کو چاند آ گیا، اب سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ آ جائے رات کو اور چاند کو ہٹا دے اور اپنی روشنی لے آئے۔ چاند کی روشنی زیادہ روشنی ہے، تو ایسا ناممکن ہے کہ 7 بجے تو سورج ڈوبا اور 9 بجے چاند اپنے عروج پر ہے، سورج آ گیا اور سورج نے آ کر کے روشنی کر دی اور چاند ستارے سب مدھم پڑ گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا چاند کو گنجائش ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتا، سورج ایسا کر ہی نہیں سکتا، سورج کے لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کسی کے عمل میں دخل اندازی کرے۔ اور اسی طرح چاند موجود ہے، اب جی چاند سورج ہے اپنے آب و تاب کے ساتھ، چاند آیا اور ستارے آ گئے، انہوں نے جناب سورج کو وہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاند اپنے موقع پہ نکلے گا اور سورج اپنے موقع پہ نکلے گا، رات دن کو نہیں پکڑ سکتا، دن ابھی دن چڑھ گیا جی، آہستہ آہستہ چڑھے گا، اور دن چڑھ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ جی
اس کو آ کر کے رات ختم کر دے، یا رات آ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ دن آ جائے اور رات کو تہز تہز کر لے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے، اور یہ ایسی ہے گویا کہ جیسے تیر رہی ہو۔ جتنے دنیا کے خلاباز گئے ہیں، یہ بھی لکھا ہے تفسیر میں، جتنے دنیا کے خلاباز گئے ہیں، چونکہ آسمان تک تو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ جو سیارے ہیں، یہ سیاروں کا جو نظم انہوں نے دیکھا، یعنی بڑے بڑے عیسائی لوگ، بڑے بڑے لوگ جو امریکن اور اس ٹائپ کے لوگ یہ گئے وہاں پر، تو انہوں نے یہ بات آ کر کے بتائی کہ یہ آسمانی نظام بہت مربوط نظام ہے، لازماً ایک ذات موجود ہے جو اس مربوط نظام کو چلا رہی ہے۔ لازماً یہ خود نہیں چل رہا، یہ اتنے بڑے بڑے سیارے خود نہیں چل رہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ آسمان میں فکس نہیں ہے، جیسے ہمارے یہ بلب اس چھت کے اندر فکس ہے، بالکل لگے ہوئے، اس کے اسکرو اور یہ چیزیں کچھ یہ چھت کے اندر فکس ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ نیچے ہے، تو یہ فکس ہے۔ یہ جو سورج چاند ہے یہ آسمان میں فکس نہیں ہے، بلکہ یہ الگ سے ہے، اور الگ سے ہے، اتنے بڑے کرے ہیں اور ایک نظم پہ چل رہے ہیں، اور ایسے چل رہے ہیں گویا کہ جیسے تیر رہے ہوں، ایسے چل رہے ہیں گویا کہ بالکل ایسا، یعنی دور سے ایسا لگتا ہے کہ ایسے یہ تیر رہے ہیں اور اپنے اپنے منزلوں کی طرف کیا ہے، رواں دواں ہیں۔ تو یہ سارا نظم کس نے چلایا؟ اللہ نے چلایا۔ تو دن بھی تمہارا تابع دار، سخر لکم اللیل والنہار، رات بھی تمہاری تابع دار، سورج بھی تمہارا تابع دار، اور چاند بھی تمہارا تابع دار، یہ سب چیزیں تمہاری تابع دار۔ تمہیں حکم ہے کہ تم بنو خدا کے تابع دار۔ دنیا کا سارا نظم بنایا تمہارے لیے، تمہیں اللہ نے بنایا اپنے لیے، تو اس لیے تمہاری نگاہیں، تمہاری زبان، تمہارا دل دماغ یہ اس کے تابع ہونا چاہیے، اپنی مرضی مت چلانا، اور ان کو اختیار نہیں دیا۔ یہ جتنے چاند سورج ستارے یہ تکوینی امر کے پابند ہیں، تمہیں اختیار دیا گیا، تمہیں اختیار دیا گیا، تمہیں شعور دیا گیا، تمہیں عقل دی گئی، لہٰذا اپنے شعور، اپنے عقل کو خدا کی نافرمانی کے اندر استعمال مت کرو۔ یہ ہے ان آیتوں کی تشکیل کہ اللہ نے ان سب کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا، لہٰذا سمجھ سمجھ کے اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے اغوا میں آ کر کے ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔